السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں پہلے بھی کئی شوہر آ چکے ہیں جو پریشان ہیں, ناراض ہیں, کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے. آج بھی لوز ٹاک میں میرے جو مہمان ہیں وہ ایک شوہر ہیں اور آپ کچھ پریشان ہیں. السلام علیکم. آیا بھائی چھوڑیں نا, آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بلاوے کی بات کے اندر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ میرے گھر کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے, بیوی نے مجھ سے بغاوت کر دی اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا عالمی سطح پر مذمت کی جائے. سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کیا نہ سمجھنے والی بات بھائی؟ اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا؟ ذرا سے مجھے سمجھا دو میرے سیدھی سیدھے اور ٹون میں, ذرا آرام سے کر کے تمہیں سمجھاؤں کیا میں؟ جی جی تمہیں آرام تیز بات سمجھ میں نہیں آتی تمہارے. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے, میری بیوی نے بغاوت کر دی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو عالمی سطح کے اوپر لے جایا جائے اور مذمت کی جائے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں, سسرائیلی مسئلہ ہے, تھوڑا سا سسرائیلی معاملہ ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس پہ مذاکرات باقاعدہ نہیں ہوں گے گھر میں ہم قائم نہیں ہو سکتا. نہیں بتائیں تو صحیح, بات کیا ہے؟ کچھ نہیں, میری بیوی جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی بیوی ہے. مجھے معزول شوہر سمجھ کر عبوری شوہر کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. یعنی دیکھ حیرت زدہ ہوئے نا, آپ خاموش ہو گئے کہ میری بیگم مجھے معزول شوہر سمجھ کر عبوری شوہر کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. میرے بھائی مگر جب تک آپ کو طلاق نہیں ہوتی وہ عبوری شوہر کے چکر میں ابے مجھے طلاق نہیں ہوتی جب تک میں طلاق نہیں دیتا. جی 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 مطلب یہی تو اللہ تمہارا بھلا کرے, میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں, یہی تو. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں سے اصل میں میرے مشرق وسطی میں تھی تکلیف. بھائی یہ سارا معاملہ وہیں سے شروع ہوا ہے, یہ سارا جھگڑا جو ہے فساد وہیں سے شروع ہوا ہے. آپ کے مشرقی مطلب میں سمجھا نہیں, آپ کے مشرقی وسطی میں تک. انور مقصود بھائی بات یہ ہے کہ انسانی جو دنیا ہے نا, انسانی جسم ایک دنیا ہے. انسانی دنیا کہہ لیجیے, انسانی جسم کہہ لیجیے. انسانی جسم کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے, اور اس دنیا میں جو اندر آباد ہے اس کے کئی حصے ہیں. ہمارے مشرق وسطی میں تکلیف ہوئی, ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے چیخ و پکار مچا دی. حالانکہ ان کے مغربی صوبے میں کئی مہینوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں, مگر ہم پھر بھی خاموش ہیں. مگر میں آپ کی باتیں نہیں سمجھ رہا ہوں بالکل. آپ نہیں سمجھیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ کی سمجھ میں میری بات آئی. اس لیے کہ اگر آپ نے جغرافیہ پڑھا ہوتا تو آپ سمجھتے. میں نے جغرافیہ میں ماسٹرز کیا ہے, اس لیے میں جو بھی بات کروں گا جغرافیائی ٹرم میں کروں گا. نہیں پھر سجاد, آپ جو ایکسپریشن آپ کے آ رہے ہیں نا اس وقت, نہیں سمجھ گیا. وہ نہیں سمجھے نہیں. اس ایکسپریشن سے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. بھائی بات یہ, میرے مشرقی وسطی میں 4-5 دن تکلیف رہی تو بیگم نے ہلڑ مچا دی. حالانکہ ان کے مغربی صوبے میں کئی مہینے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں, مگر میں پھر بھی خاموش ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ نے جغرافیہ میں ایم اے کیا. بیگم کیا کرتی؟ یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے میری بیگم جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی جماعت جوائن کر لی ہے. سیاسی جماعت جوائن کر لی ہے اور وہ اپنے شوہر کو مخالف سمجھ کر اسے شکست دینے پر تلی ہوئی ہیں. اور بیگم کے جو اتحادی ہیں نا, وہ گھر میں جمہوری عمل کو فروغ دینا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب کوئی کچھ نہ بولے, جس کی جو مرضی آئے کرے, جس کی جو مرضی آئے بولے, مگر جب تک میں زندہ ہوں میں یہ نہیں ہونے دوں گا. میں نے بیوی سے کہہ دیا, میں نے کہا کہ دیکھو جوہری توانائی تو چلی گئی, جب تک یہ شوہری توانائی باقی ہے اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. آپ بیگم کے رشتہ داروں سے بات کریں, ان کو سمجھائیں. بیگم کے رشتہ داروں کو میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی. میں نے ہاتھ جوڑے ان کے آگے, میں نے کہا کہ بھائی دیکھو گھر ایک اسمبلی ہوتا ہے, اس اسمبلی کو آپ کیوں توڑنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں, شریف آدمی ہوں, اس لیے میری کوئی سن نہیں رہا, اور مجھے جاہل میرے ہی گھر میں کہا جا رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے اس بات پہ اب کوئی بحث بھی نہیں ہوگی. نہیں تو اب کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں, اپنے سسر کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ پرامن مذاکرات کے ذریعے مجھے اپنی بیٹی کی تشدد سے نجات دلا سکتے ہیں, کیونکہ میں اب کوئی تشدد برداشت نہیں کروں گا. بس یہ سنتے ہی میرے سسر نے دیا مجھے ایک ریپٹا اور کہنے لگے 31 دسمبر تک تو ہماری بیٹی کو بحال کر دے. اس جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ صاحب بات یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات سے جو اختلافات چلے آ رہے ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں. اللہ معاف کرے, بیگم نہیں ہے میری, وہ ایک دھماکہ خیز مواد ہے. دھماکہ خیز مواد. میرے گھر والے آتے ہیں, جنگی مشقیں دیکھتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود میں ان کا حلیف ہوں, مگر وہ مجھے حریف سمجھتی ہیں.
क्या कहती है? कुछ नहीं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर मुझे दहशत ज़दा करने की कोशिश करती है। क्या कहती है? बताइए, शादी के दूसरे दिन मुझसे कह रही है, कहने लगी कि तुम शौहर नहीं दहशत गर्द हो, तुम तहजीबी तसादुम चाहते हो, तुम शादी को आलमी जंग समझते हो, कल से तेरी इमदाद बंद। फिर आपने क्या कहा? कुछ नहीं भाई, बड़े बैठ के प्यार से बातचीत करके मनाने की कोशिश की और उनसे ये वादा किया कि आइंदा मुज़ाकरात मशरूत होंगे। मेरी माने आप तलाक दे दें। दूसरों की तरह बातें कर रहे हो, जैसे दूसरी बातें कर रहे हो ना, तलाक दे दो तलाक दे दो। अबे लुट्टस मची हुई है क्या? ऐसे कैसे तलाक दे दें? गाड़ी उनके नाम है, मकान उनके नाम है, एक दो प्लाट बुक कराए हैं, जो स्कीमें चली हैं उनके अंदर, वो सब उनके नाम है, और तुम कह रहे हो तलाक दे। मेरे भाई, बेगैरती से दुकेले रहने से कहीं अच्छा है गैरत के साथ अकेले रहना। तकरीर नहीं, इस मसले का हल सोचो, अल्लाह माफ़ करे हल सोचो। जब से वो सियासी जमात उन्होंने ज्वाइन की है, उनकी बदतमीज़ियाँ उरूज पे पहुँच गई हैं। अल्लाह माफ़ करे, इस कदर नाक़िस खाना खिला रही हैं वो आजकल, बिल्कुल नाक़िस ग़िज़ा, वैसी जैसे इसराइली जो हैं वो फ़लस्तीनियों को जेल में देते हैं। बताइए, भिंडी में लाल मिर्च घुसेड़ देती हैं और ला के खाना जो है दरवाजे के बाहर पटक देती हैं, और मेरे कमरे का बायकॉट किया हुआ है। तो आप बेगम से खुद बात क्यों नहीं करते? क्या? बेगम से खुद बात करें, बिठा के बैठो, बात सुनो मेरी। मैं बेगम को बिठा के कहूँ कि मेरी बात सुनो? मैं बेगम से कहूँ हाँ, कि मेरी बात सुनो? तो वो मुज़ाकरात तो आप जारी रख सकते हैं। अरे भैया, वो मज़ाकराती अमल के लिए तैयार हों जब की बात है ना, वो तो तैयारी नहीं हो रही है मुज़ाकरात के ऊपर। तो आपको अल्लाह पे भरोसा है? बेशक, और मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, मरते मर जाऊँगा, शिकस्त नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुसलमान जो है ना उसे अल्लाह की मदद आती है। बच्चे हैं? हैं? बच्चे हैं? हालात साजगार हो गए तो मैं वादा करता हूँ। हालात साजगार हो गए तो मैं वादा करता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो भाई वादा? मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक अरे है आपका इससे? दिमाग खराब है। अभी तो तुमने कहा कि मैं वादा मैंने करता आपका हूँ, जुमला तुम्हारा क्या रिपीट ताल्लुक है? मैंने आपका जुमला रिपीट किया है सोच कि समझ के बोला करो, इस तरह की बातें ऐसे आने नहीं बोल दिया करो। किसके पास क्या हालात किया? साजगार हो गए तो मैं भाई, मैंने भाई, आप मैं मेरा मामला है ना, मेरे हालात साजगार होंगे तो मैं खुद देखूंगा ना जो मुझे देखना है। मुझे वक्फा लेना है, तो तुम क्यों कह रहे हो इसलिए कि मैंने आपका जुमला रिपीट किया। नहीं? तो क्यों रिपीट किया भाई? मैंने कहा कि मेरे हालात साजगार होंगे, तुम कह रहे हो मेरे हालात साजगार होंगे। मैंने तुम्हारा पूछा मेरे बच्चे हालात से हैं? क्या ताल्लुक मैंने है? कहा बच्चे हैं? हाँ, मैंने कहा आपने है। कहा कि हालात साजगार हो जाएंगे हाँ। तो मैं वादा करता हूँ होंगे। तो तुमने इसको तो रिपीट मैंने कहा मैं वादा करता हूँ। तो तुम किस चक्कर में वादा कर रहे हो? तुम्हारा क्या मसला है? अजीब आदमी है। अजीब ख्वाहिश आप के इश्ताहार इंसान है। देखें, मैं इनको वक्फा तो खत्म हो चुका है। खत्म होने दो। आपकी परेशानियाँ मेरी परेशानियों देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा जहन अब किसी और तरफ चल पड़ा है। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैं अवामी तहरीक शुरू कर दूँ बेगम के खिलाफ। मैं बिल्कुल, मेरे जहन में ये कंफर्म बात आ ज़ाती गई है। जिंदगी के लिए अवामी तहरीक क्या कर सकती है? मैं क्यों नहीं कर सकती यार? क्यों नहीं कर सकती? और क्यों ना करूं? जरा सा नजदीक जाता हूं, परे झटक देती है, कहती परे रहो, निस्वां बिल मंजूर हो गया है। बताइए, बिजली नहीं आ रही है, गालियां मुझे पड़ रही हैं। नलकों में पानी नहीं आ रहा, गालियां मुझे पड़ रही हैं। टीवी पे हुकूमत के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, गालियां मुझे पड़ रही हैं। मुझे किस बात की गालियां पड़ रही हैं? तो कौन सी सियासी जमात में है बेगम? अब बनो मत ज़्यादा तुम समझ में, मुझे तो लगता है तुम भी उसी सियासी जमात के हो। नहीं, मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूँ। अरे वो इंतहा पसंद जो बीवियाँ हैं ना, वो इंतहा पसंद बीवियों की चेयरमैन है, चेयरमैन। सुबह सुबह दूसरे कमरे में लेटी हुई मेरे खिलाफ नारेबाजी करते रहती है, नारेबाजी करती रहती है। घर में कोई दावत करो, मुलतवी कर देती है। मैं पूछता हूँ भाई क्यों मुलतवी कर रही हो? तो कहने लगी कोरम पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में भाई अपनी परेशानियों का हल आप खुद तलाश इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो कि मुश्किल लग रहा है। अनवर मकसूद, नहीं, देखना तुम, इसका हल होगा इंशाअल्लाह, इसका हल निकलेगा। तुम देखो, जब इराक में अमेरिका को शिकस्त हो सकती है तो ये भी शिकस्त खाएगी। हमारे कश्मीर से ज़्यादा आज़ाद है। पूरी रात घर में इत्तेहादी बैठे रहते हैं, और अगर मैं गलती से चला जाऊं तो मुझे देख के कहती है ओ अभी तक जाग रहे हो, जाओ जाके सो जाओ, और इत्तेहादियों से मेरा तारुफ भी नहीं करवाती। देखिए, जब हालात इतने बुरे हों, जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते,
تو میں یا کوئی دوسرے لوگ کیا کر سکتے؟ نہیں نہیں، میں کر رہا ہوں جو اپنی حیثیت میں نے ایک دن کہہ دیا اسے، میں نے کہا کہ یہ غیر مرد گھر کے اندر کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ میں عوامی رابطوں سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ میں مزید آپ کی بیگم کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں انور مقصود، ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایک سامراجی قوت ہے اس میں، ایک سامراجی قوت ہے، اور تم لکھ لو میری بات کہ ان قریب سامراجی قوتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہوں گی۔ ارے یار بتاؤ، ان کے وسائل اور میرے مسائل میں ذرا جو ہم آہنگی ہو، ذرا جو ہم آہنگی ہو، انور مقصود صاحب ایمانداری سے اگر بتاؤں تو میں پاکستان کا واحد مرد ہوں جو عدم تحفظ کا شکار ہے۔ یہ بات آپ پھیلا دیجئے ملک میں کہ میں پاکستان کا واحد مرد ہوں جو عدم تحفظ کا شکار ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں ہاں کہ کہیے۔ یہ میرا پروگرام بہت لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کوئی اور بات کریں۔ مثلاً کیا کروں؟ چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، طلاق دے دوں؟ طلاق دے دیں۔ طلاق دے دوں؟ دے دیں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا، یہ بتا دوں میں تم کو، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے کا میں۔ یار میرے دماغ میں تو کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ میں خود کش حملہ کر دوں، مگر پھر میں سوچ کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم دیکھو کشمیر کے ایشو سے پاکستان دستبردار ہو سکتا ہے مگر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ، گھر میں نوجوانوں کو لے آتی اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا، تو کہتی ہیں کہ یہ نوجوان نسل ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور اس گھر میں سرمایہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور جو انہوں نے پرسوں جو مجھ پہ الزام لگایا ہے اگر وہ سن لو تو تم تنک جاؤ۔ نہیں تو کیا الزام؟ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے حجام کا زنگالود اس طرح نظر آتے ہو اور تم سے ایڈز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو ایسی سنائی ہے انور، ایسی سنائی ہے، ایسی سنائی ہے کہ زندگی بھر ان کو یاد رہے گی کہ کسی مرد نے ان کو کچھ کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا چپ۔ آپ اشتہار دیکھیں۔ میرے بھائی، وقفے سے پہلے آپ کی ذاتی باتیں بہت ہو چکی، بہت ہو چکی۔ آپ کو میرے بھائی، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بولنے دیں، میں بولنے دیں، مجھے جتنا میں بول سکتا ہوں مجھے بولنے دیں، مجھے ایک دفعہ بڑاس نکال لینے دیں۔ ارے بتائیے، گھر کے اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا غیر آئینی قبضہ ہے، اور وہ تو میں ان سے چھڑوا کے رہوں گا۔ کون کرے گا؟ کون چھوڑوائے گا؟ اب یہی بات تو سوچ رہا ہوں میں کہ کون یہ کرے گا۔ ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری میری آپس کی بات ہے کہ صدر صاحب جو ہیں ہماری بات چیت میں پیش رفت کروا سکتے ہیں کیا؟ نہ آپ بلوچستان ہیں نہ وہ خانہ قلات ہیں، تو صدر صاحب پیش رفت کیسے کرا سکتے ہیں بات چیت میں؟ آپ دوسری شادی کر لیں۔ دوسری شادی کر لیں کہنا تو بڑا آسان ہے، یاد رکھنا میری ہمیشہ ایک بات کہیں لکھ لینا، میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو لکھ لینا کہ بیگم سے دستبرداری نکاح نامے سے غداری کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور یہ فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ارے بھائی میں کیا بتاؤں، یقین جانو سارے فیصلے خود کرتی، اپنے آپ کو عدلیہ سمجھنے لگی۔ وہ سارے فیصلے خود کرتی ہیں اور اپنے آپ کو عدلیہ سمجھتی ہیں۔ جی، تو آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں خود کو بلدیہ سمجھتا ہوں، میں ان کی صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسلامی سزائیں پڑھ رہا تھا، 80 سزائیں تو ایسی ہیں جو ان کو دی جا سکتی ہیں، لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو سزا دے گا کون، کیونکہ حکومت تو عورتوں کی طرف ہے۔ سسرال میں کوئی آدمی تو ایسا ہوگا سسر کے علاوہ جس سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ مجھے سسرال جو ہے وہ کالا دم تنظیم لگنے لگا ہے، سمجھ میں آئے بات؟ 10-15 جمع ہو کے آتے ہیں میرے گھر پہ آ کے جلوس کی شکل میں نعرے بازی کرتے ہیں۔ اور اب ایک بات مجھے بتاؤ، رخصتی لڑکی کی ہوتی ہے، عورت کی بیوی کی رخصتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جی۔ ہیں؟ میری بیوی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس گھر سے میں تیری رخصتی کرواؤں گی۔ میرے بھائی کچھ دن تو اچھے گزرے ہوں گے؟ یعنی شادی میں جو نکات طے ہوتے ہیں نا، جی۔ شادی کے ایجنڈے میں جو نکات طے ہوتے ہیں اس میں سے ایک پر بھی اب تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ بتاؤ،
مجھے تو لگ رہا ہے میں نے مافیا سے شادی کر لی ہے. مجھ سے ایک دن کہہ رہی ہے تمہارا ہمارا نکاح جو ہے ایک ایٹمی معاہدہ تھا جس پہ بحث نہیں ہو سکتی. سسرال والے جب آپ کے گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی. وہ آ کے میرا گھیراؤ کر لیتے, کہیں جانے آنے بھی نہیں دیتے, باتھ روم تک نہیں جانے دیتے. ایک دن تو روکا ہوا تھا انہوں نے, گھیراؤ کیا ہوا تھا. میں نے کہا للہ میں آپ کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں. تو میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگے, لیکن باتھ روم میں پھر بھی نہیں جانے دیا مجھے. تو آپ جرت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر مرد ہیں آپ. ابے شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں بھائی, اب صرف مجھ میں اخلاقی جرت رہ گئی ہے. آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ میرے گھر والے, وہ بھی ایک سیاسی جماعت میں, وہ کہتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں کہتے. مجھ سے پرسوں چوتھ کہنے لگے بیٹا ایک کام کرو کہ ریگل چوک سے لے کے قائد اعظم کے مزار تک اپنی بیوی کے خلاف ایک ریلی نکالو اور اس کے پیچھے دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ. آگے کیوں نہیں؟ آگے کیسے بیٹھے ہیں, لاتے چلاتی ہیں اور جوتے بھی بہت نوکیلے پہنتی ہیں. آپ ایک کام کریں, کیا کروں؟ اپنے گھر میں ایک کنواں کھدوائیں. واہ 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 واہ, مطلب تم چاہ رہے ہو کہ پورا ہی میں فنا فلا ہو جاؤں کہ گھر میں ایک کنواں کھدوا لوں. ابے اگر کنویں میں تیل نکل آیا نا تو میرے گھر میں چینی بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے کسی اور وجہ سے کہا تھا کہ آپ گھر میں کنواں کھدوائیں, مگر میرے مہمان نے فرمایا کہ اگر تیل نکل آیا تو گھر میں چینی بھی نظر آئیں گے. آپ سے مل کے خوشی ہوئی, شکریہ. اور آپ کی باتیں سن کے دکھ ہوا. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.